علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم رمضان المبارک میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 دن ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخر تک استقامت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس عظیم مہینے کی ناقدری کرتے ہیں۔ پہلے ایام میں 1-2 دن اچھی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور آخر ایام میں جا کے پھر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان گزارا ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہماری عبادتوں کا جو شوق پہلے ہم نے دکھایا، آخر تک رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پیر رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا تو آمین کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ تو عام طور پہ اس طریقے سے آمین نہیں کہتے، آج آپ نے آمین آمین 3 مرتبہ کہا، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آ کے 3 آدمیوں کے اوپر بددعا بھیجی اور میں نے وہ 3 بددعاؤں پہ آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ کوئی بولیں گے؟ بولیے جمیل بھائی۔ فرشتوں کے سردار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں۔ جب فرشتوں کے سردار بددعا کہے اور انسانوں کے سردار اس پہ آمین کہے تو بددعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ 3 آدمیوں میں سے پہلا آدمی جو رمضان کے مہینے میں داخل ہوا، رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح، جیسے کھاتا پیتا ہے، بزنس میں، کاروبار میں، عام دنوں کی طرح رمضان کو گزار دیا۔ نہ اس میں عبادت کا شوق ہے، نہ تراویح کا شوق ہے، نہ روزے کا شوق ہے، نہ قرآن مجید تلاوت کرنے کا شوق اس کے اندر ہے، ایسے ہی گزار دیا۔ پہلا وہ آدمی برباد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسرا وہ آدمی جو ماں باپ کو پایا، ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی پایا، ان کی خدمت کر کے جنت بھی حاصل نہیں کیا۔ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ ماں باپ کو پا کر بھی جو ہے ان کی ناقدری کی، انہیں ستایا، انہیں رلایا، انہیں زندگی میں دیکھ بھال ہی نہیں کی، برباد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، کہا کہ برباد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو یہ 3 بددعاؤں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو حضرات، کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہمیں کرنا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے قرآن مجید کے 114 سورتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہر سورت کی ابتدا میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا ہے، سوائے ایک سورت کے۔ کون بولیں گے؟ توبہ، سورہ توبہ، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توبہ سے پہلے کون سا سورہ ہے؟
انفال، اس کا مضمون اور اس کا مضمون ایک ہی ہے، اس لیے جو ہے وہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن سورہ نمل میں ایک مستقل آیت کے طور پر ذکر کیا گیا، اس لیے 114 مرتبے جو ہے یہ 17 حروف والا ذکر، یہ 17 حروف والی آیت بیان کی گئی۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اللہ کے نام سے جو ابتدا کی جاتی ہے، اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کہاں کہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا۔ پانی پیتے ہو، کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے پیو۔ کھانا کھا رہے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اگر تم نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھا، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھا، گویا کہ تم نہیں کھا رہے ہو بلکہ شیطان کھا رہا ہے۔ تم پانی پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے ہو، تم پانی نہیں پی رہے، گویا کہ شیطان پانی پی رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے اللہ کے بندے، کھانے کے لیے بیٹھے ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جو قریب رکھا گیا ہے وہ کھاؤ، اس کی تعلیم دی۔ اسی طریقے سے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے کے داخل ہونا ہے، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ گھر سے باہر نکل رہے ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تعلیم دی گئی اللہ کے نام سے باہر نکلو تو اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ۔ مسجد کے لیے آ رہے ہو، مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہو، شریعت نے تعلیم دی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے نام سے داخل ہونا۔ کس کو یاد ہے دعا؟ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ ادھر سے آواز نہیں آتی، ذرا قریب ہو کے بیٹھیے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ ہمیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن پوری دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نام سے داخل ہونا ہے۔ جب عبادت کر کے جب مسجد سے باہر نکلنے جا رہے ہو، شریعت نے کہا کہ مسجد کے باہر کی دعا بھی جو ہے تمہیں اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ کس کو یاد ہے باہر کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، تو پوری دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مکمل دعا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہو، طہارت کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں بھی شریعت نے تعلیم دی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ، کسی شیطان اور کسی جنات کا تم پہ حملہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہا اللہ کا نام لے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہاں کہاں ذکر کرنے کے ہمیں تعلیم دی گئی ہوئی۔ آپ غور کیجئے، سونے کے لیے آپ جا رہے ہو تو سونے کی بہت ہی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ایک مختصر سی دعا ہے، وہ تو غالباً سب کو یاد رہے گی۔ سونے کی دعا پڑھی ہے شاہ نواز بھائی، پیچھے سے آواز آ گئی نا۔ اللہم بسمک اموت واحیا، ایک دعا ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے اٹھتا ہوں، سونے کو موت بھی قرار دیا گیا، تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور ایک دعا حدیث میں بتائی گئی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے۔ اے اللہ تیرے نام سے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، وضعت جنبی، تیرے نام سے میں اپنے پہلو کو زمین پہ لگا رہا ہوں، اور تیرے نام سے میں اٹھنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ میری روح تیرے پاس آئے گی نیند کی حالت میں، اور اگر اے اللہ تو روک لے گا اس پہ رحم فرما، اور اگر میری زندگی باقی ہے اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے میری روح کو، اے اللہ میری روح کی ایسی حفاظت فرما جیسے کہ تو نے نیک لوگوں کی حفاظت فرمائی، صدیقین کی، شہداء کی، انبیاء کی، اس طریقے سے اے اللہ میری روح کی حفاظت فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے یہ دعا، بہت ہی مختصر دعا ہے، یاد تو کرنا ہے لیکن آج سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گا۔ سوتے وقت
جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شریعت نے کہا اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے حلق پہ جو ہے چھری چلنی چاہیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تم اس جانور کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور اگر وہی جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا جائے، حلال والا جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اللہ، صرف لفظ بسم اللہ کی تاثیر پہ غور کیجئے، یہ لفظ بسم اللہ نہ پڑھے حلال والا پورا جانور جو ہے حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ کتنا بڑا معنی رکھتا ہے، اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرنا۔ کسی کی وفات ہو گئی، جنازے کو آپ قبر میں اتار رہے ہیں تو تعلیم دی گئی اللہ کے نام سے اس کو اتارو۔ کس کو یاد ہے دعا؟ آج تک دفنش نہیں کی کسی کو بھی؟ بسم اللہ بولیے مدبر بھائی، ہاں، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کا نام لے کے جو ہے ایک مرے ہوئے انسان کو قبر میں اتارنے کی تعلیم دی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ لفظ بسم اللہ میں بڑا معنی ہے میرے بھائی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں ہے۔ اب ایک ایسا ماحول جنگ احد میں ہو گیا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، دفاع میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے، اور آنے والی تیروں کو اپنے ہاتھ پہ روک رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر لگی، ان کی انگلیاں شہید ہو گئی۔ انگلیاں شہید ہونے کے بعد ان کی زبان سے ایک آواز نکلی اس کے نام سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ، اگر تم اس زخم پر، اس تیر کے لگنے پر اس آواز کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیتے، لوگ سارے دیکھتے، سارے لوگوں کے سامنے فرشتے تمہیں ایسے ہی اٹھا لیتے۔ اللہ کی فضیلت ہے بسم اللہ کی۔ بسم اللہ آپ گھر میں پڑھ کے دیکھیے کتنی برکتیں آئیں گی۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، ایک جنگ ہوئی، کسی کو معلوم ہے جنگ ہے؟ غزوہ خندق، ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا۔ یہ کتنی ہجری میں ہوئی؟ 5 ہجری میں ہوئی۔ 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی۔ مشرکین اور یہودی مل کے جو ہے 10,000 کی فوج میں یہ پلان کیے تھے کہ پوری طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ایک ارادہ کر لیا۔ اب وہ آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پتہ چلا کہ مشرکین آ رہے ہیں اور یہودیوں کے سپورٹ میں آ رہے ہیں، تو صحابہ کو مشورہ کیا کہ اتنی طاقت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک صحابی نے ایک بہت بڑا مشورہ دیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے رہنے والے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مدینہ پیچھے سے جو ہے جھاڑیوں سے جو ہے گھرا ہوا ہے، ادھر سے دشمن کا آنا ناممکن ہے، اب سامنے سے آئے گا، بس سامنے کا ایسا باقی ہے، بڑا گڑھا کھودے گا۔ بہت بڑا گڑھا کھودا گیا جسے خندق کہتے ہیں، اسی لیے غزوہ خندق اسے کہتے ہیں۔ جب یہ گڑھا کھودا جا رہا تھا، بھوک کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں صحابہ تھے۔ ایک صحابی اتنے بھوکے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، اتنی شدت سے بھوک مجھے لگی ہوئی ہے کہ دیکھو کہ میں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے، اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے آپ پہ، دنیا کے حکمرانوں پہ آپ دیکھیے، دنیا کے حاکم اور لیڈروں کو دیکھیے، اپنے ماتحتوں کو کچلتے ہیں، مسلتے ہیں، قوانین پورے ان پہ لاگو کرتے ہیں، اور ان کی زندگی تو آرام سے گزرتی ہے۔ قربان جائیے، اس کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ایک صحابی اپنے پیٹ پہ ایک پتھر بھوک سے باندھے ہوئے، پیارے نبی نے اپنے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اللہ، کتنی قسم پرسی کا عالم تھا۔ ایسے میں جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے اہلیہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، دونوں کو رحم آیا کہ اتنی بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے پاس چھوٹی سی بکری تھی اور کچھ آٹا تھا، کسی کو بولے بغیر جو ہے آٹا، روٹیاں بنائی اور گوشت بنا کے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔
کہا کہ آپ کے لیے مختصر دعوت ہے۔ پیارے نبی نے اعلان کیا کہ ابو طلحہ کی جانب سے سارے صحابہ کو دعوت ہے۔ ابو طلحہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی مختصر کھانا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی نہیں آئے گا، بس میں نے آپ کے لیے دعوت دی تھی۔ جا کے دوڑتے ہوئے بیوی سے کہا کہ ام سلیم میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور انہوں نے تو پوری لوگوں میں اعلان کر دیا۔ کہا کہ ام سلیم نے کہا ڈرو مت، ہم نے دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی ہے، ہم نے تو دعوت نہیں دی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، ام سلیم سے کہا کہ ام سلیم جب کھانا نکالنا اللہ کا نام پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ ام سلیم بسم اللہ پڑھ کے کھانا نکالتی ہیں، سبحان اللہ، وہ 2-3 آدمی کا کھانا 80 صحابہ کھائے۔ کتنے صحابہ؟ مکمل 80 صحابہ کھانا کھائے، اور وہ کھانا جیسے کا ویسے ہی تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے درمیان ابھی کھانا شروع نہیں کیے تھے، ایک لڑکی آئی دوڑتے ہوئے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پیارے نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اعرابی جو شہر سے دور رہتے ہیں، اس اعرابی کہتے ہیں ولیج قسم کے لوگ، وہاں کا ایک آدمی آیا، وہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب میں انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ شیطان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوں، کہ یہ دونوں جو ہے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا چاہ رہے تھے۔ یعنی یہ شیطان تھا جو اس میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ پیارے نبی نے کہا جب بھی کھاؤ تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اگر بسم اللہ میں بھول ہو گئی تو کیا پڑھنا ہے؟ بولیے طه بھائی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخر، دوسری روایت میں بھول ہو گئی تو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے بھی بعد میں شک نہیں کرنا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں، پڑھتے ہوئے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت آتی ہے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہم کھاتے بہت ہیں، پیتے بہت ہیں، لیکن پیٹ بھرتا نہیں ہمارا، جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ تعالی، کہا کہ تم مل کے کھانا کھاؤ، شاید تم الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، مل کے کھانا کھاؤ اور ساتھ میں کھانے پر اللہ کا نام لے لو، اس میں برکت آئے گی۔ تو اس طریقے سے کھانے میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کھانے میں برکت آتی ہے۔ بیماروں کے لیے بھی اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے ان کے لیے شفا اس میں رکھی گئی ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، یہ جو بھی بول رہا ہوں کل پوچھوں گا، ایسا نہیں کہ جو ہے سنتے ہوئے جا رہے ہیں، یاد نہیں رکھتا، یاد رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رکھنا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے میرے پیر میں درد ہے، بہت درد ہوتا ہے میرے پیر میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے پیر میں جب سے اسلام قبول کیا ہوں بے حد درد ہوتا ہے، جس کا میں تصور کبھی نہیں کر سکتا اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں بتا سکتا، اتنا درد اپنے پیر میں محسوس کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ 3 بار پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، یہ 7 مرتبے پڑھ کے دم کر لو، تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی کی اس تعلیم پر، اللہ پر یقین کے ساتھ میں نے اس دعا کو پڑھا تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پیر کا درد جو ہے ایسے ہو گیا گویا کہ مجھے درد ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام کا جو ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے جس کی وجہ سے انسان، بیمار انسان بھی شفا یاب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، کسی بیمار کے پاس جا رہے ہو، بیمار انسان کے پاس جا رہے ہو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیمار کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں او اتنے بیمار ہوئے ہو، ہاں 8 دن پہلے یہی بیماری میں ایک آدمی مر گیا تھا۔ بیمار آدمی جو ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بیمار کو ڈرانا نہیں، گئے ہو کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بڑی بات نہیں، یہ بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تمہاری شفا ملنے والی ہے، ایسی بات کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تعلیم دی ہے
بیمار کے پاس جاتے ہو 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر اس مریض کے مقدر میں اس وقت میں موت لکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے شفا دینے والا ہے۔ شرط کیا ہے؟ یقین کی کیفیت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماروں کی شفا بھی اللہ کے نام سے ملنے والی ہے۔ حضرات کتنے واقعات ہیں، اللہ کے نام کی برکتیں، آپ اس کا اندازہ کیجیے۔ ایک واقعی سے بات ہم ختم کرتے ہیں۔ سورہ بروج، اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیے اصحاب الاخدود کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک زمانے میں، پرانے زمانے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ اب وہ جادوگر جو ہے بالکل اس کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کوئی ایک چالاک بچہ، ہوشیار بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس بچے کو میرا پورا جادو کا علم سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے بڑی تحقیق کے بعد ایک چالاک بچے کو اسے دے دیا، اسے جادو سکھاؤ۔ اب یہ جادو سیکھ رہا تھا، بچے اور جادوگر کے گھر کے درمیان ایک راہب کا بھی گھر تھا، ایک عالم صاحب کا گھر، جو عیسائی مذہب اس زمانے میں جو ہے صحیح مذہب تھا، تو وہاں پر بھی ایک عالم تھے۔ تو بچہ آتے ہوئے عالم صاحب کے پاس بھی جا کے کچھ علم حاصل کرتا، پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس جا کے علم حاصل کرتا، دونوں کے پاس علم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ راستے میں درمیانی سڑک میں ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھ گیا، ادھر کے لوگ ادھر ہی رہے، ادھر کے لوگ ادھر ہی رہ گئے، اب پریشان ہیں لوگ۔ تو بچے نے سوچا چلو آج ہمیں دونوں کے علم کو جانچنے کا ایک جو ہے موقع ملا ہے۔ پتھر اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ جو راہب ہے عالم صاحب کا علم صحیح ہے، اے اللہ اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور پتھر لیا اور جانور کو مار دیا، وہ جانور وہیں پر مر گیا۔ پوری عوام، ادھر سے کھڑے ہوئے لوگ، ادھر سے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک بچہ اور مختصر سے پتھر میں جو ہے ایک بہت بڑے اژدہے کو مار دیا۔ اب جو ہے سارے لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور بچہ جا کے پورے واقعہ جو ہے راہب کو سنایا عالم صاحب کو۔ عالم صاحب نے کہا کہ بیٹے اب یہاں سے تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، یہاں سے تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ اب ویسے میں جو ہے سارے بیمار لوگ بچے کے پاس آتے، کہتے کہ ہم بیمار ہیں، شفا دے دو۔ بچہ کہتا شفا میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والا، اور اسی شرط پہ میں تمہیں دعا پڑھوں گا کہ تم ایمان لانا۔ اب بہت سارے لوگ اندھے ہیں، کوڑے ہیں، لنگڑے ہیں، سب آ کے اس کے پاس شفا یاب ہونے لگے۔ بادشاہ کے دربار میں سے ایک وزیر تھا، وہ بھی جو ہے اندھا تھا، اسے دنیا دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ بچے کے پاس آیا، کہا کہ مجھے معلوم چلا کہ آپ لوگوں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں کو بینا بناتے ہیں، مجھے بھی جو ہے آنکھ دے دو۔ بچے نے کہا میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے، ایمان لاؤ گے اسی شرط پہ میں جو ہے تمہیں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری بینائی لوٹائے۔ اس نے وعدہ کیا، اور اسی وعدے پہ اس کی آنکھیں بھی لوٹ گئی۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا آج تک تو اندھا تھا اور کیسے تیری آنکھیں آ گئی؟ کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور وہ لڑکا ہے جس کی دعاؤں سے میں شفا یاب ہوا ہوں۔ اب بادشاہ برہم ہو گیا، چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اور یہ بچے کی جانب سے جو ہے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہ بچے کو بلایا گیا دربار میں، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ بڑے پہاڑ پہ لے کے جاؤ، اور بڑے پہاڑ سے اس کو گرا کے ہلاک کرو۔ پوری فوج لے کے گئی۔ بچہ وہاں پہ اللہ سے دعا کیا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا۔ پہاڑ میں لرزاں طاری ہو گیا، اور سارے کے لوگ مر گئے، اور وہ بچہ سیدھے جو ہے بادشاہ کے گھر آیا، کہا کہ بادشاہ میں زندہ ہوں۔ بادشاہ غصے سے اپے سے باہر ہو رہا تھا، کہا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کے فوج لے کے گئی، درمیانی سمندر میں ڈالنا چاہا۔ بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان ظالموں کے لیے کافی ہو جا۔ تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، بچہ سیدھے لوٹ کے آ گیا، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ تجھے میں کیسے ماروں؟ بچے نے کہا ایک تدبیر ہے،
سارے بستی کے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور یہ پڑھ کے مارو بسم اللہ رب هذا الغلام، میں اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر تیر چھوڑو میں مر جاؤں گا۔ اب مقدر میں موت تھی، بادشاہ نے کہا تو بس مجھے تجھے مارنا ہے۔ پوری قوم کے لوگ جمع ہو گئے، سولی پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ یہ جملہ پڑھتے ہوئے تیر چھوڑا، بسم اللہ رب هذا الغلام، اللہ کے نام سے تیر چھوڑ رہا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، اور تیر جائی اور اسے لگ گئی سر میں اور جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ ساری قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے، ساری قوم کے لوگوں کو معلوم تھا بادشاہ نے بچے کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن بچے کی موت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو اللہ کا نام لیا تو بچے کی وفات ہو گئی۔ سارے کے سارے لوگ ایک آواز میں کہا آمنا برب هذا الغلام، کہا کہ ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لیا۔ پوری کی پوری قوم، بادشاہ غصے سے اور اپے سے باہر ہو گیا، بڑی بڑی خندقیں کھودی اور سارے لوگوں کو آگ میں ڈال رہا تھا۔ اس میں سے خاتون جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا اور بچے کو لے کے پیچھے ہٹ رہی تھی، اللہ نے بچے کو زبان دے دیا۔ بچے نے کہا ماں حق پہ ہو، حق پہ ہو، یہ کوئی آگ نہیں ہے، جنت ہے، کود جاؤ۔ سبحان اللہ، ماں جو ہے بچہ سمیت آگ میں کود گئی۔ اس واقعے کی برکت کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ نے پوری قوم کو ہدایت دے دیا۔ تو زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے کریں، اللہ کے نام کے ذریعے سے ہماری زندگی کا ہر اہم کام ہونا چاہیے، تبھی ہماری زندگی میں خیر آئے گا، برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں زندگی میں ہمیشہ تیرے نام کے ذریعے سے ہمارے کاموں کا آغاز کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔